میلے ٹھیلے لاہور کی پہچان رہے ہیں اور اگر یہی میلے ٹھیلے کینوس پہ اتار دیا جائیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کے لیے جو ہمارا بسنت فیسٹیول شروع ہونے والا ہے اس حساب سے جو ہے ڈفرینٹ کینوس پہ اتری ہوئی پینٹنگز بھی دکھائیں، ان کے بارے میں بات بھی کریں، پورٹریٹس کے بارے میں ڈسکشن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کیلیگرافی جو ہمیشہ سے ہی ایک تہذیبی ایک تاریخی پینٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم عربی یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلمات جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ لکھتے ہیں اور اس کی اپنی مناسبت سے اس کی اپنی ایک ویلیوز ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آج۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے پورٹریٹ جنہوں نے بنائی ہیں، پینٹر ہیں سیدہ سارہ زمان اور ان کے ساتھ محمد عمیر صاحب نے۔ تو پہلے میں سارہ سے بات کروں گی۔ سارہ، آپ کی جو پینٹنگز ہیں ٹریڈیشنل بھی ہیں، کنٹمپریری بھی ہیں اور بیسیکلی پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جس میں سے پوئٹس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بسنت فیسٹیول بھی دیکھ سکتے ہیں، سی ایم صاحبہ بھی آپ نے پینٹ کی ہیں، مریم نواز صاحبہ کو بھی پینٹ کیا ہے، پروین شاکر صاحبہ کو بھی آپ نے پینٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے فوجی جو ایک بڑے پچھلے دنوں جو ہے بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنے رہے ہیں، اورنگزیب احمد صاحب، ان کو بھی پینٹ کیا ہے۔ تو یہ پورٹریٹ پینٹ کرنا کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہوں، میں سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہے؟ جی سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہیں میری، اصل میں میرے ابو بھی آرٹسٹ ہیں، میری امی پوئٹس ہیں۔ اچھا۔ ہاں جی، اور جو ہے میرے بھائی بہن بھی ماشاء اللہ سے ایک آرکیٹیکٹ ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ماشاء اللہ سے ڈاکٹرز ہیں، تو میری جلدی شادی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم جوائنٹ فیملی میں میری شادی ہوئی، تھوڑے جب ہم بڑے ہوئے، یعنی کہ ٹائم گزرا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہوئے میرے، تو پھر میرے پاس ٹائم بہت تھا، تو میرے بھائی نے کہا آپ اسٹارٹ کیجئے نا اپنا وقت دوبارہ سے، آپ اسکول کالج میں اتنا اچھا آرٹ ورک کر رہی ہوتی تھیں۔ تو مجھے بھی ایک ایمٹینس تھی کہ سب بہن بھائی تو ماشاء اللہ سے آگے نکل گئے، میں رہ گئی کیونکہ میری شادی جلدی ہو گئی تھی۔ تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا اپنا آرٹ ورک، اسٹارٹ کیا میں نے اور ہارڈ ورک کیا، میرے ہسبینڈ نے بہت میرا کے بعد آرٹ ورک جب شروع کیا تو کون سے چیلنجز تھے؟ کیا یوٹیوب کا سہارا لیا؟ کیسے سوچا کہ میں واپس جو ہے اپنی سکلز کو، کیونکہ آبویسلی پینسل ایک سکل ہے، ایک آرٹ ہے، اگر آپ کافی عرصہ نہیں اسکیچ کرتے تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ویسے لائنز کو، شیپس کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ نہیں کرتے۔ بالکل، میں سب سے پہلے تو اپنے ہسبینڈ کا بہت تھینک فل ہوں گی کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس چیز میں، اور مجھے بہت مشکل تو نہیں ہے، ہاں یوٹیوب وغیرہ سے میں نے پھر بہت سرچ کیا اور پھر پریکٹس کری کنسسٹنسی کے ساتھ، اپنا ہارڈ ورک کیا، یوٹیوب سے بہت مجھے ہیلپ ہوئی اور پھر بس ڈیلی پریکٹس کرتے رہے۔ پھر میڈیم کون سے میں آپ کام کرتی ہیں؟ گریفائٹ پینسل، گریفٹی، ٹھیک ہے، گریفائٹ پینسل، گریفائٹ پینسل سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کام کرتے جو ہیں آئل، اور یہ بھی سارے آئل پینٹنگز اینڈ آئل کینوس پہ، جی ٹھیک ہے۔ اور واٹر کلر بھی پینٹ کر لیتی ہیں؟ واٹر کلر نہیں کرتے، آئل پینٹس کرتے ہیں اور گریفائٹ پینسل سے سارا ورک کرتے ہیں۔ اصل میں ہم جو ہائپر ریئلسٹک ورک کرنا چاہتے ہیں، ہائپر ریئلسٹک آرٹ، یعنی کہ اسکن کا ٹیکسچر اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سب لانے کی بہت کوشش، جی 3D وہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ 3D میں آئے۔ شیڈنگ کے اوپر بھی بہت کام ہوا ہوا ہے، اس میں آپ کی شیڈز دیکھ رہی ہوں، باقاعدہ آپ نے فائن لائنز، لافنگ لائنز، آئی لائنز، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر آپ نے جو اسکن ٹیکسچر کے اوپر بڑا اچھا شیڈ کیا ہوا ہے۔ شیڈنگ کا کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اور شیڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ شیڈنگ کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہائپر ریئلسٹک کرنے میں آپ کو شیڈنگ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، شیڈنگ اگر آپ کو آتی ہے۔ اور یہ یہاں پہ ویسے میں نے دیکھا ہے پاکستان میں اتنا اس کا اسکوپ نہیں ہے، لوگ اس کو زیادہ پسند، اتنا زیادہ کیلیگرافی کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، پینٹنگ کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور اس کا اتنا زیادہ جو ہے لوگ پسند نہیں کرتے پورٹریٹس کو۔ ہاں، یہاں پہ اتنا ایگزیبیشنز کرتی ہیں؟ جی ایگزیبیشن میں بھی۔ تو کیسا رسپانس آتا ہے؟ اچھا رسپانس آیا اس دفعہ ماشاء اللہ سے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمیر، ہمارے شوز میں پہلے بھی آ چکے ہیں۔ محمد عمیر، کیلیگرافی آپ کرتے ہیں، آپ نے بلکہ باقاعدہ لیفنگ کرنا بھی سکھائی تھی، جس طریقے سے آپ گولڈ لیفنگ کینوس میں کرتے ہیں فوائل کے ذریعے۔ تو کیلیگرافی کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ڈفرینٹ صورتیں ہوتی ہیں، کلمات لکھے جاتے ہیں، عربی لکھی جاتی ہے، کتنا مشکل ہے؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں کیلیگرافی جو ہے مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی بھی کام ہم کر لیں مشکلات اس کے اندر آتی ہیں، تو یہ چیز جو کیلیگرافی ہے یہ بھی ہم اگر اسکول ورک کے مطابق کریں تو اس کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ آپ بھی سیلف ٹاٹ ہیں؟ جی میں بھی سیلف ٹاٹ ہوں، بٹ میں نے ہنر قدا سے 1 منتھ کی ورکشاپ ضرور لی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ہمیں کچھ بیسکس کا آئیڈیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر خود جو ہے اس کے اوپر سرچنگ کی۔ اب دیکھیں نا ہمارے پاس گوگل ہے،
مین چیز ہے چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمنائی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو ہمیں بہت سے خط سیکھنے کو مل سکتے ہیں، بہت سی معلومات مل سکتی ہیں، ہمارے پرانے خطات کے نام ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ان کی شخصیت جو بھی ان کے بارے میں ہے. ہمارے جو خط ہیں ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جیسے خط ثلث ہے، خط دیوانی ہے، خط نستعلیق ہے، خط ریقہ ہے. ان سب کے رولز ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کون سے لفظ کے کتنے قط ہوتے ہیں، کتنے رولز ہیں، کیا اینگلز ہیں. اگر وہ ہمیں پتہ ہے اور اس کے اوپر مین چیز جو ہے اس کے اوپر پریکٹس مین جو ہے نا سب سے زیادہ ہماری جو اس کے اوپر ہوتی ہے پریکٹس ہے. اگر ہماری پریکٹس ٹائم سے اور اچھی چل رہی ہے، گیپ نہیں ہے ہماری پریکٹس کے اندر، تو آپ کے پاس تقریباً 3 سے 4 ماہ ہوتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. باقی یہ سمندر ہے، آپ سیکھتے جائیں اور اچھا اچھے سے اس اچھا. میں بھی میڈیم ہوتے ہیں کوئی؟ اس میں کیا آپ کیا استعمال کرتے ٹیکنیک کون سی استعمال کرتے ہیں جب کیلیگرافی کرتے ہیں؟ جی اس کے اندر میڈیمز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایکریلک پینٹس میں بھی ہو جاتا ہے، لیفنگ جیسے ہوتی ہے لیفنگ کے اوپر بھی کام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آئل پینٹس پہ بھی، واٹر پینٹس پہ بھی کیلیگرافی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو خطاطی ہے اور کیلیگرافی ہے ان میں 2 فرق ہیں. کیلیگرافی جو ہے وہ کینوس پہ کی جاتی ہے، جو خطاطی ہے وہ پیپر کے اوپر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ مساجات میں فریمز لگے ہوتے ہیں، صرف ایک آیات لکھی ہوتی ہے، فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صرف ایک پوری آیات لکھی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے رولز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، ہر قط کا، ہر اینگل کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. اب جب ہم کینوس پہ آتے ہیں، کینوس کے اوپر ہمارے پاس تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنے مطابق کلر سکیم کے مطابق اس کو کریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، لفظ کو اوپر لکھ دیا، لفظ کو نیچے لکھ دیا، اس کو کریٹ کر سکیں ہم. ٹھیک ہے، کمپوزیشنز بنا سکیں، اس کو 3D لک میں لے کے آ سکیں. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ الرحمن لکھ لیا، اس کو الرحمن اللہ اور الرحمن یہ 3 لفظ ملا کے الرحمن الرحیم اور اللہ، اس کے ساتھ ایک لفظ ملائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم الگ الگ بھی کینوس پہ اتار سکتے ہیں، اکٹھے بھی اکٹھے بھی اتار سکتے ہیں. ان کے اوپر پھر کمپوزیشنز بھی بن سکتی ہیں، ڈفرینٹ کمپوزیشنز ہوتی ہیں. اب ایک ہی کینوس کے اوپر آپ 2-3 کمپوزیشنز کے ساتھ اس کو کور کر سکتے ہیں. اب وہ ہمارے پہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح کریٹ کریں. سارا میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے بتائیں کہ آپ جب ایک پورٹریٹ بناتی ہیں یا پینٹنگ بناتی ہیں تو کتنے دنوں میں ایک پینٹنگ بن جاتی ہے؟ جب آپ کو ہائپر ریئلسٹک بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. اگر آپ سمپل ڈرائنگس کر رہے ہیں تو اس کے لیے اتنا وقت نہیں چاہیے ہوتا، مگر جب آپ ہائپر ریئلسٹک کی طرف آتے ہیں تو آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ تو لگ ہی جاتا ہے کم سے کم. آپ ایک پینٹنگ کے ایک اندر؟ پینٹنگ کے لیے ضرور لگ جاتا ہے. اچھا، اور پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں؟ ڈرافٹ کرتی ہیں؟ یہ فری ہینڈ میری ڈرائنگس ہوتا ہے سارا. فری ہینڈ ہوتی فری ہے؟ ہینڈ ڈرائنگس کرتے ہیں، اس کے اوپر آگے پھر ورک کرتے ہیں. اچھا، فری ہینڈ ڈرا کر کے پھر بعد میں مٹاتی بھی ہوں گی یہ لائن ٹھیک نہیں آئی؟ ہاں وہ سب تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہم نے کیونکہ خود سیکھا ہے نا اس لیے ذرا سا پرابلم ہوتی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کر لیتے ہیں. پھر کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بنائی ہے بھی میرے ساتھ، جی یہ نازیہ حسن کو پینٹ کیا ہے. تو نازیہ حسن کو آپ نے بڑا ریئلسٹکلی پینٹ کیا ہے جی، اور اس میں شیڈز ہیں، اس میں ٹیکسچرز آپ نے دیے ہیں ڈفرینٹ. بالکل آئل کے اوپر ہی آپ نے سارا ورک کیا ہوا ہے. اور اوبویسلی یہ ہم میں اب نہیں ہے، مگر اوبویسلی ان کی جو پرفارمنسز تھیں، ان کے جو گانے ہیں وہ آج بھی سنے جاتے ہیں. بالکل ایسے ان کو ٹریبیوٹ دیا میں نے. ویری نائس، امیزنگ. سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا اس کو پینٹ کرتے ہوئے؟ اسکن کلر بنانا ذرا ہارڈ ہو جاتا ہے بنانے میں. وہ بھی آپ نے دیکھو نا اسکن کو جی اس کے کانٹورنگ کرنا اور شیڈنگ کرنا یہ ذرا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو ایگزیبیشنز کہاں ہیں؟ الحمرا اور پلاک پنجاب آرٹ گیلری، بس یہ 2 جگہ بھی ابھی اسٹارٹ ہی کیا. یہ سر عمیر نے مجھے بہت ماشاءاللہ سپورٹ کیا ہے. سر عمیر نے جی، سر عمران ہیں، سر عمیر ہیں، لوگوں نے پلیٹ فارمز دیے اور ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ بھی ہم لوگ کو آگے ایسے پروموٹ کرے اور ہم لوگ ایسے پلیٹ فارمز دیں، نیشنل اور انٹرنیشنل بھی انشاءاللہ ورک کر سکیں ہم لوگ. بالکل ایگزیبیشنز کر سکیں تاکہ آپ اپنے آرٹ ورکس لے کے جائیں وہاں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ہم بسنت کا آپ کو پتہ ہے کل اس کا فارملی آغاز ہو رہا ہے اور آپ کی ایک پینٹنگ بڑی خوبصورت جو ہے وہ بسنت کی ہی لگ رہی ہے، کیونکہ obviously کائٹس بھی ہیں اس میں. اگر پینٹنگ کو ہم زوم کر کے دکھائیں ہمارا کیمرہ مین تو بہت ہی. آپ نے لاہور کا یہ کون سا پارٹ بنایا ہے؟ یہ میری امیجنری ایک پکچر ہے. جی امیجنری پکچر ہے جس میں میں نے ابھی تو بہت عرصہ ہو گیا، اتنی کوئی فیسٹیول ہوا نہیں ایسا بسنت کا، مگر میں نے اس کو دکھانے کی کوشش کی کہ جشن کیسے منتا ہے، گلی محلے کیسے سجتے ہیں. اگر ہم اس کو خود امیجن کریں نا، اندرون جو بھاٹی گیٹ ہے اس کی جو گلی ہے، ایسی ہے، آپ جائیں وہاں پہ مسجد وزیر خان کے اندر جا
दरवाजा अंदर बिल्कुल हाँ सेम जी। इस तरह की गलियां घर बने हुए हैं, हम्म, ठीक है, वहाँ पे सेम इस तरह की गलियां भी बनी अच्छा हुई आप हैं। गई भी नहीं और आपने इमेजिन की है? जी इमेजिनरी ये बनाई है तस्वीर, अच्छा कोशिश अक्सर हमने करें। देखा है ना कि हमें तो कहा जाता था कि आप जाएं और आप जाके ड्रॉ लाइफ करें, लाइफ देख के वहाँ पे लाइव स्टिल देखें। लाइफ जिस तरह बनाते हैं बिल्कुल। उस तरह असल में बनाएं। हम हाउस वाइफ भी हैं तो मेरा तो निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है हाँ। घर से, तो बस घर में बैठ के फिर अपने ये सारे ड्राइंग, ये तो सर उमैर ने मेरे साथ बहुत हेल्प कर दी कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, अच्छा प्रमोट उस तरफ किया। मदर टेरेसा नहीं ये सिंपल ऐसी ओल्ड वुमन बनाई है, और न्यू इनके साथ नेल्सन मंडेला है। हाँ जी। हाँ, जैसे मॉर्गन रील- फ्रीमैन, अच्छा। मॉर्गन फ्रीमैन है मॉर्गन ये, फ्रीमैन एक्टर हैं। एक्टर है। अच्छा लग रहा था जैसे नेल्सन मंडेला होते हैं। ये वो ठीक है। और वो आपने परवीन शाकिर जी साहिबा जो परवीन है शाकिर साहिबा आपकी की। मदर पोएटिस थी? मेरी मदर पोइट है, अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में पोइट वो शायरी वगैरह करती थी। मेरे अब्बू ने भी एग्जीबिशंस किए, ऑयल पेंटिंग वगैरह मेरे अब्बू अच्छा, भी oil करते हैं। आर्टिस्ट हैं वो भी जी माशाल्लाह। मेरा भाई आर्टिस्ट है, वो भी स्केच वर्क करता है तो सारा। आप इसका मतलब आप फैमिली लेगेसी लेके चल रही हैं जी समथिंग? बिल्कुल, गॉड गिफ्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सबको। अच्छा। किसी ने सीखा नहीं हमारे अच्छा आपको यहाँ। पता है जैसे कुछ साल पहले अली जफर जो थे वो एक होटल में जो है स्टिल लाइफ लोगों की पोर्ट्रेट्स बनाते थे बहुत साल पहले। तो कभी आपने सोचा है कि किसी को बिठा के आप पोर्ट्रेट स्केच करें? क्योंकि अक्सर इंशाल्लाह लोग आगे करवाते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये भी प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे ज़रूर देखिए ये करने की है। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है ना कि अगर हाँ हमें जी। कोई प्लेटफॉर्म कहाँ पे मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहाँ पे ये मौका होता है कि हम किसी की पोर्ट्रेट या जो भी स्केच है वहाँ पे कर सकें। अब जैसे बाहर हम मस्जिद वज़ीर खां में चले जाएं, अगर हमारे पास सेटअप हो वहाँ पे बैठ के लाइव लोगों को आते जाते कि कोई भी वहाँ पे पेंटिंग स्केच वगैरह बनवा सकता है, ठीक है। अगर हम खुद से करें तो फिर वो वही है इमेजिनेशन के हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मस्जिद वज़ीर खां में बैठ के मस्जिद वज़ीर खां को क्रिएट करें, ठीक है। मस्जिद वज़ीर खां में बैठ के आप शाही किला बनाएं, शाही किला में बैठ के मस्जिद वज़ीर खां बनाएं, जिससे लोगों का अट्रैक्ट जो है ज़्यादा हो सकता है।